السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رات دیکھنے کی توفیق دی ہے، صحت عافیت کے ساتھ۔ آپ لوگ تیار ہیں آج عبادت کے لیے، اپنے مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے؟ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر ہو۔ دیکھیے، ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو ہم گندے مندے کپڑوں کے ساتھ ان کا استقبال نہیں کرتے، بلکہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے تیار ہو کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جتنے خاص مہمان ہوں تیاری اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ان مہمانوں کے لیے جو عام مہمان نہیں ہیں، جو زمین کی مخلوق نہیں ہے، جو آسمانوں سے اترتے ہیں، جن سے زیادہ پاک کوئی اور نہیں، جو کسی گناہ میں کبھی ملوث نہیں ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، جو فرما بردار ہیں، جو بہت ہی معزز ہیں، وہ مہمان آنے والے ہیں۔ تو کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ پھر اس کی تیاری کتنی اچھی ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے کوئی کھانا پینا نہیں ہے ہمارے گھروں میں کہ ہم کھانے زیادہ تیار کریں، انہوں نے ہماری عبادت کو دیکھنا، جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ان کے آنے کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ تو اب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے ان کو اذیت ہو، کیونکہ جیسے ہم اپنے کسی مہمان کے لیے نہیں چاہتے کہ اس کو ذرا سی بھی تکلیف ہو ہمارے گھر پہ، اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کو تکلیف دیتی ہیں۔ جیسے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے پیاز لہسن وغیرہ کی بو جو ہوتی ہے، وہ فرشتے اس سے اذیت محسوس کرتے ہیں، گندگی سے، ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتے، بدبو کو پسند نہیں کرتے۔ تو ہمارے کپڑوں سے ایسی اسمیل نہیں آنی چاہیے کہ جن کپڑوں میں پکوڑے تلے وہی کپڑے پہن کے عبادت کے لیے بیٹھ گئے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے اسلاف ان راتوں میں خاص اہتمام کرتے تھے، غسل کیا کرتے تھے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے۔ تو آپ کو نئے کپڑے پہننے کو کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن کم از کم دھلے ہوئے کپڑے ہوں، صاف ستھرے کپڑے ہوں۔ اور اسی طرح امید ہے آپ نے چیک کر لیا ہوگا کہ آپ کے گھر پہ کوئی سٹیچوز نہیں ہے، کوئی پورٹریٹس نہیں ہے، اور کتا تو نہیں ہو سکتا۔ تو تبھی آپ کی تیاری مکمل ہوگی اپنے مہمانوں کے لیے، ورنہ آپ سوچ لیں کہ ہم نے اپنے مہمانوں کی کیا قدر کی اگر ہم نے اپنے گھر میں وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو ان کو آنے سے مانے ہوں، یعنی وہ آ نہ سکے۔ یہ بھی چیک کر لیں گے کہیں کوئی ایسا مجسمہ آپ نے کبھی خریدا ہو، جب کسی جگہ آپ سیر کے لیے گئے، ویکیشن پہ گئے، تو اکثر لوگ لے آتے کرسٹل کی بنی ہوئی ڈولفنز ہوتی ہیں، یا کوئی چھوٹے چھوٹے مجسمے ہوتے ہیں، وہ لا کے اپنے ڈرائنگ رومز میں سجائے ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز تو نہیں؟ یا اپنی فیملی کی بڑی بڑی تصویریں دیواروں پہ لگائی ہوتی ہیں، یا اپنی سائڈ ٹیبل کے اوپر رکھی ہوتی ہیں، فریمز رکھے ہوتے ہیں جس میں تصویریں ہوتی ہیں؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک دفعہ ضرور چیک کر لینا چاہیے۔ اور ایک چیز ضرور کیجیے گا کہ اس مہینے کے گزرنے سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ نیت ضرور کر لیں کہ اس کے بعد بھی میں نے کس طرح اللہ تعالی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرنا۔ اور بہترین تو یہ ہے کہ جیسے قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق رمضان میں رہا ہے، تو اسی تعلق کو جاری رکھیں۔ بے شک کہ اتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ نہیں پڑھ سکیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ضرور سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بالکل ڈسکنیکٹ ہو جائے، رمضان گزرا اور کنیکشن ختم، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو نیت ضرور کر لیجئے کہ میں نے کیسے اپنے تعلق کو بڑھانا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ہاں، فرشتے ہماری رپورٹنگ اوپر جا کے کرتے ہیں کہ پچھلے سال یہ بندہ کیسا تھا اور اس سال کیسا ہے۔ وہ لاسٹ لیلۃ القدر میں ہمیں دیکھ کے گئے تھے
اس لیلۃ القدر پہ جب وہ آئیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ہماری ایمانی حالت، یہ نہیں کہ ہمارا پیسہ بڑا ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ ہمارے کپڑے زیادہ پہلے سے بہتر ہیں یا نہیں، یا ہم زیادہ پہلے سے حسین لگ رہے ہیں یا نہیں، ان کو اس سے کچھ تعلق نہیں۔ ہاں، ہماری ایمانی حالت، ہماری عبادت، ہماری نیکی پہلے سے بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے یا اتنی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں، وہ پاک مخلوق ہمارے لیے سارا سال دعائیں کرتی رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ایمانی حالت پہلے سے بہتر ہو، نہ کہ جو پہلے تھی وہ بھی جاتی رہی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کبھی۔ چلو اگر زیادہ کوئی بہت بڑا فرق نہیں آیا تو کم از کم ایک سٹیپ تو آگے بڑھے، کچھ نہ کچھ تو فرق آنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم جو اتنے حریص ہوتے ہیں نا، ہر ایک کو ہم کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ آپ بتائیں کہ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ فرشتے آپ کے لیے، وہ جو سدرۃ المنتہا کے فرشتے ہیں، وہ جو آسمانوں کے فرشتے ہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہماری ایمانی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی ہو، تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم آج اس وقت مثال کے طور پہ سٹیپ 3 پہ ہیں، تو اگلے سال تک سٹیپ 4 پہ ہمیں ہونا چاہیے، اس سے اگلے سال سٹیپ 5 پہ ہمیں چڑھنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ 3 پہ ہیں تو اگلے سال اللہ نہ کرے کہ 2 پہ آ جائیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں خود دیکھنا ہے، اور یہ کوئی جانچ نہیں سکتا، ہم خود ہی جانچ سکتے ہیں، اور ہمیں خود ہی ارادے کرنے ہیں، خود ہی اپنے لیے سٹیپ اٹھانا ہے۔ زندگی آپ کو مہلت نہیں دے گی۔ یہ جو آپ کے کام ہے نا، یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یہ آپ کو کبھی فرصت نہیں دیں گے کہ اب میں بالکل فارغ ہو گئی، اب میں بس اللہ اللہ کروں گی۔ ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا۔ نہ تو دنیا کے جھمیلے ختم ہوں گے، نہ یہ آپ کی مصروفیات کبھی کم ہوں گی، آگے سے آگے بڑھتی ہی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ نہ صحت پہلے سے زیادہ اچھی ہوتی جائے گی، نہ آپ بہت زیادہ پہلے سے بھی زیادہ جوان ہوتے جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہر گزرتا وقت انسان کمزوری کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ہر گزرتا وقت انسان کی ہمت کم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں فیصلے کرنے ہیں کچھ، اور اس کے لیے یہ وقت بہترین وقت ہے، اور یہ راتیں بہترین راتیں ہیں کہ ہم اپنی ایمانی حالت کا جائزہ لیں اور اپنے لیے کچھ فیوچر پلاننگ کریں۔ دس از اے ٹائم آف پلاننگ، کہ میں نے کیا کرنا ہے، اتنے پہ ہی رہنا ہے، آپ مطمئن ہیں، یا آگے بڑھنا ہے؟ تو کوشش کیجئے، اس کی آرزو رکھیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے۔ یہ رمضان کے رمضان نہ ہو، اے اللہ مجھے اپنا قرب دے دے، اور اے اللہ مجھے اپنا بنا لے۔ تھک نہیں گئے ابھی تک دنیا کی غلامی کر کر کے؟ اب اللہ کی غلامی کر کے بھی دیکھیں۔ تھک نہیں گئے ابھی دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے؟ آپ اللہ کی طرف بھاگ کے بھی دیکھیں، آپ کو ملے گا کیا، یہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ تو یہ فیصلے کرنے کی راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دینے ہیں ان راتوں میں، لیکن ہمارے لیے بھی ہے، ہم اپنے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ خدا کے لیے، اپنے لیے خیر کے فیصلے کریے۔ اللہ تعالیٰ نے فرصت دی بھی ان راتوں میں کہ ہم اپنے بارے میں بھی سوچ سکیں، ورنہ یقین کریں ہمیں پورا سال تو اپنا خیال بھی نہیں آتا، کبھی کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی کسی کے، ہمارے کام ہی ختم نہیں ہوتے، ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم کچھ سوچیں بیٹھ کے۔ تو یہ راتیں ہمیں ملی ہیں کہ ہم اپنے اوپر فوکس کر سکیں، اپنی ذات پہ اپنے لیے ٹائم دے سکیں، کہ سوچیں میں کہاں کھڑی ہوئی ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی ملاقات کرنے سے پہلے کس جگہ پہ دل چاہتا ہے کہ میں کھڑی ہوں۔ کیا تو اس کے لیے ارادہ بھی کریں، نیت بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگے، اور ایک قدم بھی بڑھا لیں اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا ساتھ عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور قیامت کے دن اس کو ہمارا سفارشی بنا دے۔